کیا نئے القاب سے وقال مولانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شاعر نے کہا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا تو کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ دوسرے شاعر نے یوں کہا، عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں بلکہ نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی معبود اور مسجود ہیں، ہم سب عابد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ نیک عمل کرے گا نیک بدلہ دے گا، برا عمل کرے گا برا بدلہ دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور ذرہ برابر بھی نیکی میں کمی نہیں کرے گا۔ نیکی میں، عمل میں، عبادت میں جو بڑھوتری ہوتی ہے، امتیاز ہوتا ہے، وہ ہے حسن نیت اور اخلاص۔ جس طرح حلوے میں شکر جتنی زیادہ ڈالیں حلوہ اتنا میٹھا ہوتا ہے، مٹیریل جتنا زیادہ ڈالیں گے حلوہ اتنا زیادہ ذائقہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادات میں جس قدر اخلاص ہوگا، جتنی اچھی نیت ہوگی، عبادات اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک معتبر ہوگی، مقبول ہوگی۔ گویا کہ عمل کی حقیقت نیت پہ موقوف ہے۔ نیت کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر چھوٹا عمل بھی اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، اور اس چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالی بے انتہا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر عمل اختیار کیا جائے لیکن نیت میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، فقط دکھاوا مقصود ہو، نام و نمود مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی عبادت پر اجر و ثواب بھی اتنا نہیں دیتا جتنے کا بندہ مستحق ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عبادات کی حقیقت
حسن نیت اور اخلاص عمل ہے. اگر نیت درست ہے تھوڑا عمل بھی بڑا بن جائے گا, تھوڑی عبادت بھی بڑی عبادت بن جائے گی, تھوڑا خرچہ کرنا بھی بے شمار اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال ہمارا پڑھتے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص دریا کنارے پہنچا. دریا کنارے ایک اللہ کا نیک مقبول بندہ رہتا تھا. اس آدمی کو جو دریا کنارے پہنچا, دریا کو دوسرے کنارے جانا تھا. اس پار کھڑا ہے, دریا کو اس پار جانا ہے. دریا کے اندر طغیانی آئی ہوئی ہے, طوفان آیا ہوا ہے, کشتی چل نہیں سکتی. اب وہ آدمی پریشان ہوا اور اس اللہ والے کے پاس آیا جو دریا کنارے بیٹھا ہے, اور وہ یوں کہتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے یا کوئی راستہ بتا دیجئے کہ میں دریا کے اس پار چلا جاؤں, کیونکہ دریا میں کشتی میں سوار ہونا ممکن نہیں ہے. دریا میں طوفان آنے کی وجہ سے, طغیانی آنے کی وجہ سے. تو اس اللہ والے نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو تم دریا کنارے پہنچ جاؤ جہاں سے تمہیں اس پار جانا ہے, اور دریا سے یوں کہو کہ مجھے اس آدمی نے تجھ تک پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم مجھے راستہ دے دو دریا میں جانے کے لیے. جس آدمی نے اپنی بیوی سے کبھی بھی ہم بستری نہیں کی ہے, جس نے اپنی بیوی سے کبھی ملاقات نہیں کی ہے, اور اس نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے, یہ جا کر پیغام دے دو, وہ دریا تمہیں راستہ دے دے گا. وہ نوجوان جو دریا کنارے آیا تھا پیغام لے کر دریا کے پاس پہنچا اور جا کر یوں کہا کہ دریا کنارے جو اللہ والا رہتا ہے اس نے پیغام دے کر بھیجا ہے, راستہ دے دو. جس نے کبھی بیوی سے جمع نہیں کیا, ہم بستری نہیں کی, ملاقات نہیں کی ہے, اور کبھی کھانا نہیں کھایا ہے, یہ پیغام دیا. اچانک دریا کی طغیانی کم ہو گئی, طوفان دب گیا, اور وہ کشتی پہ سوار ہو کر دریا کو اس پار چلا گیا. گھر میں بیوی, بزرگ کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی. جب یہ بزرگ آدمی گھر میں گیا تو بیوی مارے غصہ کے پہلے سے کھڑی تھی کہ اس بزرگ نے مجھ پر الزام لگایا, اس کے 7 بچے ہیں, بغیر ملاقات کے, بغیر ہمدردی کے یہ 7 بچے آئے کہاں سے پھر. فوراً بیوی نے شوہر سے کہا غصہ بھرے انداز میں کہ چلو تو کھا کھا کر اتنا موٹا ہو چکا ہے, یہ تو بعد میں جواب دینا, پہلے جو تو نے الزام لگایا کہ میں نے بیوی سے کبھی ملاقات نہیں کی ہے تو تیرے 7 بچے کہاں سے آ گئے, یہ مجھے جواب دو. کیسے تو نے جھوٹ بولا کہ اس بزرگ کا واسطہ دے کر دریا سے راستہ مانگنا جس نے بیوی سے کبھی ملاقات نہیں کی ہے, تم جا کے پیغام دے دو, تو یہ جھوٹ تو نے کیوں بولا. اس بزرگ نے اپنی بیوی کو فرمایا پہلے تو شانت ہو جاؤ, غصہ کم کرو, میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے. بیوی سے کہا سنو, میں نے جو کہا کہ کبھی کھانا نہیں کھایا, ایک ہوتا ہے نفس کو خوش کرنے کے لیے ذائقہ دار کھانا کھانا, مزیدار کھانا, مزے لے کے کھانا. سنو میری بات, اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لَكَ عَلَيْكَ نَفْسٌ,
تیرے لیے تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے، جسم کو طاقت پہنچانا حق ہے تاکہ عبادت میں طاقت مل سکے۔ میں نے نبی کا فرمان مان کر نفس کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے کھانا کھایا، لیکن کبھی بھی میں نے ذائقہ کے طور پر نفس کو خوش کرنے کے لیے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جاؤ یہ کہہ دینا کہ اس بزرگ کا پیغام جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، یہ کھانا نہ کھانا نفس کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ کھانا کھایا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، اس کو میں نے اس پیغام کے خاطر کھانا کھایا تھا، نفس کو خوش کرنے کی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اور ایک ہے بچے کے معاملے میں نے اپنی بیوی سے جو 7 مرتبہ جمع کیا، 7 بچے پیدا ہوئے، تو سنو معاملہ یوں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے تیری بیوی پر، تیرے اوپر تیری بیوی کا حق ہوتا ہے جس کو ادا کرنا لازم و ضروری ہے، تو میں نے اپنی بیوی کے حق کو ادا کرنے کے لیے اس سے ملاقات کی ہے، اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے، خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے کبھی بھی میں نے تجھ سے ملاقات نہیں کی۔ جب بھی ملاقات کی ہے تو تیرے حق کو ادا کرنے کے لیے میں نے تجھ سے ملاقات کی ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ دریا کو پیغام دے دو، اس آدمی کا پیغام ہے جس نے کبھی بھی بیوی سے ملاقات نہیں کی ہے، یعنی جمع نہیں کیا ہے۔ چھوٹا سا عمل دیکھیے آپ، صرف بیوی کے حق ادا کرنے کے لیے، اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا، اور صدقہ کرنے کے برابر صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معمولی نیکی ہے، لیکن اخلاص کی بنیاد پر، حسن عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں ایمان والوں کی مدد کرے گا اللہ کے نام پر؟ سارے لوگ اپنے اپنے گھر سے سامان لے آئے۔ ایک عورت شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر آتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے رسول اس بچے کو جہاد میں جانے کے لیے قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے اسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون تم مذاق کرتی ہو؟ ارے میدان کارزار ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہے، تیروں تپنگ کا مقابلہ ہوگا، پتھروں کی برسات ہوگی، گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ایسے موقع پر آدمی اپنی جان کی حفاظت کرے گا یا تیرے بچے کو کھلائے گا؟ تم مذاق کیوں کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن چونکہ آپ کا اعلان ہوا ہے کون ہے جو جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ کے نبی آج سے پہلے جتنے غزوے ہوئے میرے شوہر شہید کر دیے گئے، میرے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے اللہ کے نام پر شہید ہو گئے، میرے پاس کوئی مال نہیں، میرے پاس اس بچے کے علاوہ کوئی جان نہیں ہے، عورت جہاد میں جا سکتی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کا اعلان ہوا، میں نے سوچا کہ میں خود کو جا نہیں سکتی، کم سے کم بچے کو اللہ کے راستے میں پیش کر دوں تاکہ اللہ کے نبی جب میدان کارزار میں دشمنوں کا تیر آپ پر آئے تو اس بچے کو ڈھال بنا لیا جائے تاکہ دشمنوں کا تیر بچے کے پیٹھ پر لگے اور آپ کی جان محفوظ ہو جائے۔ اس غرض سے میں نے بچے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون تیرے اس حسن عمل کی وجہ سے اللہ بے شمار اجر عطا فرمائے گا، اور تو نے بچے کو گویا پیش کیا، اللہ نے تجھے بھی اور تیرے بچے کو بھی جہاد کا پورا پورا اجر دے دیا، یہ بچے کو تم لو واپس اپنے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے حسن عمل کی کو قبول کر لیا ہے اور تیرے لیے اجر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک انسان کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ میاں فرمائیں گے یہ دیکھو تیرے آج اجر و ثواب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ کی شکل میں، یہ ٹیلوں کی شکل میں، یہ ڈھیروں کی شکل میں تیرے سب اعمال ہے۔ بندہ کہے گا پروردگار میرے میں نے کوئی صدقہ تو کیا نہیں، میں غریب آدمی تھا، میں نے حج کیا نہیں، میں نے زکوٰۃ دی نہیں، میں نے صدقہ خیرات کیا ہی نہیں، پھر میرے اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کیسے ہیں؟ تو اللہ نے فرمائیں گے کہ دراصل جب حاجی حج کے لیے جا رہا تھا تو نے دل میں تمنا ظاہر کی کاش اگر میرے پاس بھی اللہ مال دیے ہوتا تو میں بھی آج احرام باندھ کر اللہ کے گھر کے طواف کے لیے روانہ ہو جاتا۔ تیرے پاس مال نہیں تھا، تو حج کے لیے نہیں جا سکا، لیکن تو نے جو تمنا ظاہر کی تھی میں نے تیری تمنا ظاہر کرنے کو حقیقی لباس پہنا کر حقیقت سے تبدیل کر کے تجھے میں نے حج کے برابر اجر و ثواب دے دیا۔ تو نے صدقہ خیرات نہیں کیا، قربانی کے دنوں میں تو جانور ذبح نہیں کیا چونکہ غریب تھا، لیکن تو تمنا کرتا تھا کاش میرے پاس اگر مال ہوتا، میرے پاس اگر مال ہوتا میں بھی اللہ کے نام پہ جانور قربان کرتا۔ تو نے تمنا ظاہر کی تھی اور دل کی گہرائی سے تو نے خواہش ظاہر کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے گرچہ تو نے دنیا میں جانور قربان نہیں کیا لیکن میں نے اسے حقیقت میں بدل کر کے تیرے لیے اجر و ثواب کا ڈھیر لگا دیا ہے، ڈھیر لگا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اگر اسے توفیق مل جائے تو ذہن مقدر، لیکن دراصل اگر وہ نیت بھی کر لیتا ہے تو نیت کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ فتح مصری رحمت اللہ علیہ بقر عید کی نماز ادا کر کے گھر لوٹ رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جانور ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ فتح مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں تمنا ظاہر کرتے ہوئے کاش آج قربانی کا دن ہے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا دن ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے حلقوم پر آج ہی کے دن چھری چلائی تھی، بدلے میں جنت سے لایا ہوا میڈا ذبح کیا گیا تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، کاش مجھے بھی اگر اللہ دیا ہوتا تو میں بھی آج جانور خرید کر لاتا اور قیمتی سے قیمتی جانور لاتا، اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا۔ یہ کہا چلو گرچہ میرے پاس جانور نہیں ہے لیکن اپنی جان تو اللہ کے نام پر قربان کر سکتے ہیں، یہ کہا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے گلے پہ یوں انگلی پھیرتے ہیں اور انگلی پھیرتے دھام سے نیچے گر جاتے ہیں، روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے حلقوم پر سبز رنگ کا دھاگے کا نشان پڑا ہوا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کے نام پر قبول کر لیے گئے اور ان کی جان اللہ کے نام پر قبول ہو چکی ہے۔ اسے اخلاص کہتے ہیں، اخلاص۔ تھوڑا پیسہ ہوتا ہے، تھوڑے پیسے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر دے دیتا ہے، پوری زندگی قبول کر لیتا ہے۔ پہلے بھی میں سنا چکا ایک واقعہ دہلی مرکز کا، حضرت مولانا
الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک نوجوان، ایک بوڑھا آدمی دہلی مرکز میں آتا ہے. وہ کچھ لوگوں سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگ جائے. میرے پاس 1 روپیہ ہے، 1 روپیے میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگ جائے. لوگوں نے کہا کہ میاں یہ کیسے ہوگا، 1 روپے میں پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرو تم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ. وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا حضرت جی میں چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزر جائے، لیکن میرے پاس 1 روپیہ ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، بڑے دوربین ہوتے ہیں، دور رخص ہوتے ہیں، دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فراست مومن دیا ہوتا ہے، وہ دور تک ان کی نگاہ جاتی ہے. فرمایا ہاں یقیناً 1 روپے میں تیری پوری زندگی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے گی. کہا بیٹھو. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ یہاں سے ہمایوں مقبرہ کے پاس مسجد ہے، وہاں تم ایک جماعت کو لے کر پہنچا دو، 50 پیسے رکشے والا کرایہ لے گا، تم وہاں پہنچا دو اور پھر وہاں سے 50 پیسے رکشے والے کو دے کر تم میرے پاس آ جاؤ. وہ آدمی گیا اور جماعت کو پہنچایا، جماعت کو پہنچا کر پھر رکشے پکڑ کر آیا. 50 پیسے جانے میں لگا، 50 پیسے آنے میں لگا. اور جب وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے لگا، اچانک سیڑھی سے پیر پھسلتا ہے، گرتا ہے اور آنن فان اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ اوپر سے نیچے آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کو 1 روپے کے بدلے میں قبول کر لیا ہے. چونکہ اللہ کے راستے میں جانا، جب تک انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی انتقال کر جائے اللہ شہادت کی موت دے دیتا ہے. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو آدمی اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے عمل کی بنیاد پر جاتا ہے، جب تک کہ وہ گھر نہ لوٹ آئے وہ اللہ کے راستے میں کہلاتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، 1 روپے خرچ کر کے گیا اور آیا ہے اور روح پرواز کر گئی ہے. اس حسن عمل کی بنیاد پر اللہ نے اسے شہادت کی موت دے دی ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر عمل میں بدنیتی پیدا ہو جائے، کسی گروپ میں، کسی جماعت میں، کسی قوم میں اگر بدنیتی پیدا ہو جائے، آپ مشہور یہ بات معروف ہے کہ اگر 2 آدمی مل کر کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، جب تک دونوں پارٹنر کا دل ملا ہوتا ہے، نیت درست ہوتی ہے، تو کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، دکانداری ترقی کرتی جاتی ہے. اور جس دن 2 پارٹنروں میں سے ایک کے دل کے اندر بدنیتی پیدا ہو جائے، بدظنی پیدا ہو جائے، مال چوری کرنے کا ارادہ پیدا ہو جائے، اسی دن سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور روزی کی برکتیں چھین لی جاتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بزنس بند ہو جاتا ہے، آپس میں انتشار ہو جاتا ہے. یہ بات تو ہمارے اور آپ دن بہت معروف ہے، ہر آدمی جانتا ہے اس بات کو. یہی حال جب کوئی جماعت، جب کوئی گروپ، جب کوئی کمیٹی جب نیت کے ساتھ کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پائیداری پیدا فرما دیتا ہے. اور جس دن بدنیتی پیدا ہو جائے اسی دن اس کی نحوست کی بنیاد پر برکتیں چھین لی جاتی ہے. کبھی میں نے دڑا کے اندر پروگرام میں ایک واقعہ سنایا، محمود غزنوی کا واقعہ ہے.
محمود غزنوی بادشاہ ہے، راستہ جو گزر رہا ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، ایک باغ کے پاس گزرتا ہے جہاں سیب کے بھی درخت ہیں، انار کے بھی پودے ہیں، سنترے کے بھی پودے ہیں، انگور کے بھی پودے لگے ہوئے ہیں۔ وہ بادشاہ محمود غزنوی جب وہ پہنچتا ہے باغ کے اندر، تو باغ پہنچنے کے بعد باغ کے مالک سے کہتا ہے کہ بھائی پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے ذرا تم سیب کا جوس نکال کر پلاؤ، سیب کا جوس نکال کر پلاؤ۔ باغ کا مالک نہیں جانتا کہ یہ بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، سلطان وقت نہیں جانتا ہے، اور بادشاہ بھی اس باغ کے مالک کو نہیں جانتا ہے۔ باغ کے مالک نے ایک سیب توڑا، جوس نکالا، ایک سیب سے پورا گلاس بھر گیا، لبالب گلاس بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے پیا۔ بادشاہ سوچنے لگا دل ہی دل میں، اس کا باغ کتنا اچھا ہے، میں تو ملک کا بادشاہ ہوں، کیوں میں اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لوں اور باغ کے مالک کو بھگا دوں چند روپے پیسے دے کر کے۔ یہ بدنیتی پیدا ہونے لگی، بدخیالی پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے باغ کے مالک سے کہا بھائی پیاس بجھی نہیں ہے، تھوڑا اور پلاؤ۔ باغ کا مالک گیا، ایک سیب توڑا، نچوڑا، آدھا گلاس جوس نکلا، دوسرا سیب توڑا، اسے نچوڑا اور پھر جہاں گلاس بھرا۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے، گلاس لا کر دیا، بادشاہ نے پیا۔ دل میں اور خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت خوبصورت باغ ہے، لہلہاتے پودے ہیں، رنگ برنگ کے پھل فروٹ ہیں، اسے آج ہی اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور باغ کے مالک کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ پھر بادشاہ محمود غزنوی کہتا ہے ایسا کرو، ایک گلاس اور جوس پلاؤ۔ وہ باغ کا مالک جاتا ہے، ایک سیب توڑتا ہے، نچوڑتا ہے، تھوڑا سا پانی نکلتا ہے اس سے، پھر دوسرا سیب لاتا ہے، توڑتا ہے، نچوڑتا ہے، آدھا پونا گلاس ہوتا ہے، تیسرا سیب توڑتا ہے، پھر جا کر ایک گلاس بھرتا ہے اور بادشاہ کو دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ گلاس کا جوس پیوں گا بعد میں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تیرے ایک ہی درخت سے 3 مرتبہ تو نے سیب توڑا ہے، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ سیب توڑا تھا، ایک ہی سیب سے گلاس لبالب بھر گیا، جوس بھرا گلاس لا کر دیا، میں نے پیا، بڑا مزہ آیا۔ دوسری مرتبہ تو نے جوس دیا، ایک سیب سے گلاس نہیں بھرا بلکہ 2 سیب توڑنے کے بعد گلاس بھرا، لیکن ذائقہ بھی بدلا ہوا تھا، 2 سیب سے گلاس بھرا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب میں نے کہا تو تو نے گلاس بھرا، 3 سیب کے ذریعے گلاس بھرا ہے، کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ باغ کا مالک کہتا ہے، جبکہ پہچانتا نہیں ہے کہ بادشاہ وقت ہے، وہ باغ کا مالک کہتا ہے ایسا لگتا ہے جب میں نے پہلی مرتبہ سیب توڑا تھا اس وقت بادشاہ وقت کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، بادشاہ کی نیت درست تھی، بادشاہ کا عمل بھی اچھا تھا، اس لیے ایک ہی سیب سے گلاس بھر گیا تھا۔ جب بادشاہ نے سیب توڑا، جب میں نے گلاس دیا ہے، اب بادشاہ کہیں بھی ہوگا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ وہ بدنیتی کا شکار ہو گیا ہے، بدظنی کا شکار ہو گیا ہے، بدخیالی کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے بدنیتی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے سیب کی برکت کو اٹھا لیا ہے۔ پہلے ایک سیب کے ذریعے سے گلاس بھر گیا تھا، اب 2 سیب کے بعد گلاس بھرا ہے، پر بادشاہ کی بدنیتی کی نحوست کی وجہ سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جب میں نے تیسری مرتبہ گلاس بھرنے لگا تو پھر تو کیا کہنا، بادشاہ نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ باغ کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے گا اور باغ کے مالک کو بھگا دیا جائے گا، جس کی نحوست کی بنیاد پر آج یہ حال ہوا ہے کہ 3 سے توڑنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے گلاس بھرا ہے، اس میں ذائقہ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ محمود غزنوی اسی جگہ ہاتھ جوڑ کر مالک سے کہتا ہے کہ بھائی سنو، میں ہی
ملک کا بادشاہ محمود غزنوی ہوں، اور جو تو نے محسوس کیا ہے، صحیح محسوس کیا ہے، جب میں پہلی مرتبہ باغ میں آیا تھا دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا تھا، میں حسن عمل کے ساتھ تیرے پاس آیا تھا، اس لیے ایک ہی سیب کے جوس سے گلاس بھر گیا تھا، لیکن جب تو نے جوس پلایا تھا بڑا ٹیسٹی اور ذائقہ دار جوس تھا، میں نے پیا تو میں نے سوچا چلو اس بادشاہ کی اس باغ کو قبضے میں کر لیا جائے۔ جب تو نے 2 مرتبہ پلا دیا پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چلو پورے باغ کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور باغ کے مالک کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ تیرا سوچنا صحیح ہے، تیرا خیال صحیح ہے، میرے دل میں بدزنی پیدا ہوئی، بدنیتی پیدا ہوئی تھی، اس لیے برکتیں اٹھ گئی ہے بدنیتی کی نحوست کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو، جب عمل کے اندر بدنیتی پیدا ہو جاتی ہے، عمل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، جب عبادت کے اندر بدخیالی پیدا ہو جائے، اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، چاہے کروڑوں روپے خرچ کر کے عمل کیا جائے، حج کیا جائے، جار القربان کیا جائے، مسجد بنوا دی جائے، اگر نیت میں یہ ہے کہ دنیا والے کہیں گے بڑا پیسے والا ہے، اس سے بڑا بہادر انسان ہے، اتنے روپے خرچ کر کے مسجد بنوائی ہے، یہ دل میں خیال پیدا کر ہو گیا تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی پھوٹی کوڑی کے برابر بھی اللہ سودا نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر تھوڑا بھی عمل کیا جائے اور نیت درست اگر ہے تو اللہ اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں اپنی عبادتوں کا فائدہ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ نماز پڑھنے کے باوجود نماز کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ دعا مانگنے کے باوجود دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے کے باوجود روزے کا فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں فطور ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، اخلاص نہیں ہے، حسن نیت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، رضا الہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی عبادتوں کا اور اپنے عمل کا کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنی عبادتوں میں حسن نیت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔